نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتذل قدم بعد ثبوتها پارہ نمبر 14 سورۃ النحل رکوع نمبر 13 آیت نمبر 94 اور 95 ولا تتخذوا اور مت بناؤ ایمانکم اپنی قسموں کو دخلم بینکم اپنے درمیان دخل دینے کا ذریعہ فتزل قدم کہ اکڑ جائے کوئی قدم بعد ثبوتہا جم جانے کے بعد وَتَذُوقُ السُّوءَ اور تم چکو مصیبت کا برائی کا مزہ بما صددتم بسبب اس کے کہ روکا ہے تم نے عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے یا اللہ کے راستے کو روکا ہے وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور تمہارے لیے عذاب ہو بہت بڑا ظاہر آخرت میں وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا اور تم نہ لو اللہ کے عہد کے بدلے تھوڑی سی قیمت انما عند اللہ هو خیر لکم بے شک جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے تمہارے لیے ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو اور تم علم رکھتے ہو آیات مذکورہ بطور تاکید فرمایا کہ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ کہ اپنے قسموں کو اپنے درمیان فساد کا فتنے کا ذریعہ مت بناؤ اور ساتھ ساتھ فساد کے ذریعہ سے یا فساد کے جو اسباب ہے عوامل ہے وجوہات ہے اسے بھی متنبہ فرمایا نتیجہ بھی فرمایا کہ فتزل قدم بعد ثبوتہا قسموں میں فساد کی وجہ سے تمہارے قدم جمنے کے بعد پھسل جائے گی اللہ رب العالمین اور رسول رحمت للعالمین کے عہد کو توڑ کر ظاہر ہے کہ تم کفر اختیار کرو گے ایمان کے بعد کفر کے گڑھے میں گرنا یقیناً تباہی ہے بربادی ہے اور اس سے زیادہ لغزش کرنے والا خطا کار بدبخت کون ہو سکتا ہے اور اس سے بڑی لغزش کیا ہو سکتی ہے اور اگر بندوں کے ساتھ بدعہدی ہو دھوکہ ہو فراڈ ہو
تو ظاہر ہے کہ گناہ کبیرہ ہے، موجب کفر نہیں ہے، حدود کفر میں داخل نہیں ہے، لیکن مستحق عذاب و عقاب ضرور ہوگا۔ اب مسلمانوں پر، اہل ایمان پر لازم ہے کہ ان کے ایمان میں پختگی ہو۔ ایمان پر قدم جمنے کے بعد ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے، اور ایمان کا تقاضا ایفاء عہد ہے، بدعہدی نہیں ہے، دھوکہ نہیں ہے، فراڈ نہیں ہے، لیکن بدعہدی ایمان کا، کمال ایمان کا تقاضا بھی نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا عہد لہ، جو عہد و پیمان کی پاسداری نہیں کرتا ان کے اندر ایمان ہے لیکن کمال ایمان نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ نفی کمال کے لیے لا فتح الا علی کے قبیلے سے ہے، بدعہدی، وعدہ شکنی یقیناً گناہ کبیرہ ہے، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے، اہل سنت والجماعت کا اعتقاد یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کی بنیاد پر ایک بندہ کافر نہیں ہو سکتا، لہذا لا ایمان لمن لا عہد لہ کا مفہوم یہ ہے کہ بدعہد اور عہد شکن کے اندر ایمان تو ہے، لیکن جو کمالی ایمان کا تقاضا ہے وہ کمالی ایمان نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ اس گناہ کے اساس پر مستحق عذاب بھی ہوگا، دنیا میں بھی عذاب میں مبتلا ہو سکتا ہے اور آخرت میں عذاب میں گرفتار ہوگا۔ صاحب روح المعانی علامہ آلوسی رحمہ اللہ الباری فرماتے ہیں کہ والمراد من السوء العذاب والمراد من سوء العذاب الدنیوی من القتل والأسر والتہب والجلاء وغیر ذلك مما يسوء، قتل بھی ہو سکتی ہے دنیاوی عذاب سے، جلاوطنی بھی ہو سکتی ہے، قید بھی ہو سکتی ہے، اور اللہ کے راہ سے روکنے کا مطلب یہ ہے، معالم التنزیل نے لکھا ہے کہ معناہ مسلتم طریقۃ نقض العہد علی الناس بنقضکم العہود، یعنی جب تم عہد کو توڑو گے تو لوگوں کے لیے مثال بن جاؤ گے، ان کو بھی راستہ مل جائے گا جو نقض عہد کرتے ہیں یا کرنے والے ہیں یا ارادہ کرنے والے ہیں، اب دوسروں کے لیے بھی راستہ آپ ہموار کر رہے ہیں، اور یہ بھی اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنے کے مترادف ہے۔ حضرت الاستاد شیخ الحدیث مولانا رحم اللہ بابا نور اللہ مرقدہ کا قول میں نے لکھا ہے قرآن کے حاشیہ پر کہ فتزل قدم بعد ثبوتها سے مراد یہ ہے کہ قسمیں کھا کر دھوکہ دینا، فساد کا ذریعہ بننا، یہ ایسی چیزیں ہیں جس سے ایمان سلب ہونے کا خطرہ ہے، اور ظاہر ہے کہ معاشرے میں، سوسائٹی میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ اللہ کی قسمیں کھا کر وعدہ کر لیتے ہیں، وعدہ پھر پورا نہیں کرتے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو جھوٹے واقعات پر، گزشتہ واقعات پر جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، عدالتوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، مخاطبین کو فریب دیتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، اور کئی لوگوں نے تو اس کا کاروبار بنایا ہوا ہے، جو روزانہ کی بنیاد پر عدالتوں میں جھوٹی گواہی دیتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں،
حلف نامی جمع کرتے ہیں اور اللہ کے نام پر، اللہ کے نام لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، عدالتوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ کا نام مکر و فریب کے لیے استعمال کرنا یہ تو بدترین گناہ ہے، بدترین جرم ہے، اور اس کے پاداش میں پھر سلبی ایمان کی سزا ہو سکتی ہے۔ لہذا اللہ کے نام پر لوگوں کو دھوکہ مت دو، عدالتوں کو دھوکہ مت دو، اللہ کے نام پر فریب سے گریز کرو، پرہیز کرو۔ اور پھر آیات نمبر 95 جو ہے اس دعوی کی دلیل ہے کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اللہ کے عہد کے ذریعہ تھوڑی قیمت حاصل نہ کرو، تھوڑی سی پیسوں کی بدولت اپنی ایمان کو خطرے میں مت ڈالو، اللہ کا خوف کرو۔ انما عند اللہ خیر لکم ان کنتم تعلمون، بلا شبہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ عہد شکنی کر کے، وعدہ خلافی کر کے، قسم کو توڑ کر دنیاوی منافع حاصل کرو گے، اور دنیاوی منافع مال کی شکل و صورت میں ہو یا منصب اور جاہ کی صورت میں ہو، یہ ساری اس میں داخل ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے نہا عن الرشا واخذ المال علی نقض العہد اے لا تنقضوا عہودکم یارد قلیلا من الدنیا، مطلب انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر جو عہد کر چکے ہو اس عہد کو پورا کرو، جو حلف اٹھایا ہے اس حلف کی پاسداری کرو، اللہ کا نام آپ نے لیا ہے، تمہارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اور پھر اس کو منصب کے لیے، دولت کے لیے مت توڑو۔ اور یہ پھر ان سب لوگوں کو شامل ہے، اور ظاہر ہے کہ دنیاوی منصب، فوائد، منافع، مال و دولت، بینک بیلنس جتنی بھی زیادہ ہو، جتنا بڑا عہدیدار ہو، جتنا بڑا آفیسر ہو، جتنا بڑا وزیر مشیر ہو، جتنا بڑا جاگیردار سرمایہ ہو، میرے بھائی آخرت کے مقابلے میں تو یہ حقیر چیزیں ہیں، آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں یہ تو قلیل ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اب بدقسمتی سے آج کل عہد و پیمان، وعدہ، حلف کی خلاف ورزی ایک معمول بن گئی ہے۔ سیاست کی دنیا میں کرسی کے حصول کے لیے ایک دوسرے کو بدنام کرنا، الزامات لگانا، اور پھر اس پر قسمیں اٹھانا، وعدے کر کے مکر جانا، بھائی یہ تو معمول بن گئی ہے۔ انتخابات سے پہلے نعرے ہے، وعدے ہے، قسمیں ہے، اور کامیابی کے بعد حلف کی بھی مخالفت ہے، وعدے کی بھی مخالفت ہے، اور تسلسل سے جھوٹ پہ جھوٹ بولنا، اس کو آج کل لوگ سیاست سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ کے نزدیک یہ جرم ہے۔ سیاست تو ایک مقدس فریضہ ہے، تحمل ہے، صبر ہے، خدمت ہے، امانت ہے، دیانت ہے، شرافت ہے، لیکن یہ جو دھوکہ ہے، فراڈ ہے، یہ تو عذاب کا موجب ہے، یہ تو ایسے تو عذاب آ سکتا ہے۔ اور پھر ہمارے جو آفیسر طبقہ ہے بڑی ایمانداری سے حلف اٹھاتے ہیں، بڑے حب الوطنی کے جذبے کے ساتھ، قومی خدمت سے سرشار، دین کے وفادار، یہ حلف اٹھاتے ہیں، لیکن منصب پر فائز ہونے کے بعد
پھر تبدیل ہو جاتا ہے، بدل جاتا ہے۔ تعلقات، رشتہ دار یا مال و دولت کے پیچھے پڑ جاتا ہے، حقدار کو اس کا حق دینے کے سے قاصر ہوتا ہے، اس کے سامنے دنیاوی منافع ہوتی ہے، تعلقات ہوتی ہے، رشتہ داریاں ہوتی ہے، سیاست ہوتی ہے، وزیروں مشیروں کی کو راضی کرنا پڑتا ہے۔ بہرحال عہد کو پورا کرنا شریعت مطہرہ میں بہت اہمیت کے حامل ہے، اور جس کی جتنی بھی بڑی ذمہ داری ہو، جتنا بڑا عہدہ ہو، منصب ہو، اس پر اس قدر زیادہ ذمہ داری جو ہے وہ لاگو ہوتی ہے، اور قیامت کے دن اس سے زیادہ باس پرس ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن دھوکہ دینے والے کا ایک جھنڈا ہوگا، اس نے فراڈ کیا ہے، غدر کیا ہے، دھوکہ دیا ہے، اور جتنا بڑا غدر ہوگا، جتنا بڑا دھوکہ ہوگا، جتنا بڑا غدار ہوگا، اتنا قدر اس کا جھنڈا اونچا ہوگا، اور پتہ ہے پھر اس کے پاخانہ کے مقام پر اس جھنڈے کو کھڑا کیا جائے گا، پہچان ہوگی اس کی۔ سیدنا معقل ابن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شخص مسلمانوں میں سے کچھ لوگوں کا والی بن گیا، دیکھ بھال کا ذمہ دار بن گیا، پھر وہ اس حال میں مر گیا کہ وہ ان کے قوم کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ خیانت کرنے والا تھا، تو اللہ اس پر جنت حرام فرمائے گا۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ جس کسی بندے کو اللہ نے چند افراد کا نگہبان بنایا، پھر اس نے اس کی اچھی طرح خیر خواہی نہیں کی، تو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر بندہ نگہبان ہے، اور ان سے قیامت کے دن، بروز قیامت اس کی نگہبانی ذمہ داری کے بارے میں باس پرس ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔